بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اللطیف کے تعلق سے کچھ باتیں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کی شرح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم کے مظاہر اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں بھی آپ کے سامنے آئے تھے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم کے مزید مظاہر آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم یہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانیوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے خاص فضل سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے میری مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جائز طریقے سے اسے اتنا مال دے کہ وہ اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کی ضروریات کو بھی پوری کرے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرے، اس کا شمار مالدار لوگوں میں سے ہو۔ یہ ثروت، یہ غنا اگر یہ جائز طریقے سے ملے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل اور خاص مہربانی کی شکل میں ملے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا لطف و کرم ہے، اسی کا فضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے فضل کہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسے فضل کہا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب جمعے کی اذان ہو جاتی ہے، اذا نودی للصلاۃ فذروا البیع، کہ جب جمعے کی اذان ہو جاتی ہے تو تم لوگ خریدنا بیچنا چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، دنیا کے معاملات چھوڑ دو، روزی روٹی کمانا چھوڑ دو، معاش کو چھوڑ دو، اور اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کا رخ کرو۔ اللہ کی عبادت کے لیے، خطبہ سننے کے لیے، جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کا رخ کرو۔ لیکن جب جمعے کی نماز ادا کر لیتے ہیں تب کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہو تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل یہی ہے میرے بھائیوں، یہی مال و دولت، یہی ثروت، یہی غنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم بندے پر ہو، اللہ تعالیٰ کا خاص لطف بندے پر ہو تو جائز طریقے سے حلال اور طیب مال اللہ تعالیٰ اتنی فراوانی کرتا ہے اس کی کہ بندہ اپنی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے مجبور، نادار اور غریب بندوں کی بھی ضروریات پوری کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی فضل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا آئی ہے کہ جب مسجد سے نکلیں تو مسجد سے نکلنے کے وقت میں دعا پڑھیں اللہم انی اسألک من فضلک۔ ہم بار بار پڑھتے رہتے ہیں لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا نہیں ہوگا، یہ شعور نہیں پیدا ہوا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ جائز طریقے سے ہمیں اپنی روزی روٹی اور ہمارے رزق کا سامان وہ کر دے جائز اور حلال طریقے سے، جو اللہ کا فضل ہے۔ مال اور دولت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فضل قرار دیا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو ایک مشہور حدیث سے دیتا ہوں۔ صحابہ کرام کا جذبہ ایمان، صحابہ کرام کا جذبہ عمل اور صحابہ کرام میں جو ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھنے کا جذبہ تھا، نیکی میں کمپٹیشن کرنے کا جذبہ تھا، ایک دوسرے کو بیٹ کرنے کی جو حرص اور تمنا تھی، اس کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ صحابہ حاضر ہوئے جو صحابہ غریب تھے، مسکین تھے، جن کے پاس مال کی فراوانی نہیں تھی، اللہ کے اس فضل کی فراوانی نہیں تھی۔ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مالدار بھائی تو ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ ہم جب اپنا اور اپنے مالدار بھائیوں کا موازنہ کرتے ہیں، جب دونوں میں کمپیئر کرتے ہیں، تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ مالدار بھائی تو ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ کیوں نیکیوں میں آگے بڑھ گئے؟ اس لیے کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ نماز اور روزے میں دونوں برابر، لیکن ان کو اللہ نے مال دے رکھا ہے تو اللہ کے راستے میں اللہ کا دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم تو زکوٰۃ نہیں نکالتے کیونکہ ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، تو ہمارے یہ مالدار بھائی نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جا رہے ہیں، کیونکہ نماز اور روزے میں تو سب برابر، لیکن ان کے پاس مزید عبادت زکوٰۃ اور حج اور عمرے کی شکل میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور ان کا جو جذبہ تھا، عمل کا جذبہ، نیکیوں میں تنافس اور نیکیوں میں کمپٹیشن کا جذبہ، جو بڑی اچھی چیز ہے، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبے کی قدر بھی کی، اس کو ختم کرنا نہیں چاہا، اور قدر کرتے ہوئے آپ نے انہیں ایک چیز بتائی، ایک نسخہ بتایا۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ بھی ان سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا آپ کا یہ جذبہ صد آفرین، لیکن آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ ہر نماز کے بعد جب آپ سلام پھیر دیتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کیجئے، اور اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ کا ورد کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر ہے اور نیکیوں کا ایسا خزانہ ہے کہ اگر تم اس کی پابندی کرتے رہو گے، اللہ کا یہ ذکر کرتے رہو گے، تو تم سے کوئی بھی نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ پائے گا، الا یہ کہ کوئی دوسرا آدمی بھی یہی نیکی کرنا شروع کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب صحابہ میں جو لوگ غریب تھے، محتاج تھے، انہوں نے اپنے لیے یہ بڑا اہم عمل انہوں نے سن لیا۔ عمل کا جذبہ تھا، عمل کے جذبے سے سرشار تھے، اس لیے نماز کے بعد بیٹھ کر کے یہ ذکر کرنا شروع کر دیا۔ ہر کوئی بیٹھ کر کے اللہ کا یہ ذکر کر رہا ہے۔ صحابہ میں جو نیکی کا جذبہ تھا، اس جذبے کے تحت دوسرے صحابہ نے، جو مالدار صحابہ تھے، جن کو یہ بات معلوم نہیں تھی ابھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا ایک اور طریقہ، نیکیوں کے اکاؤنٹ میں اضافہ کرنے کا ایک اور ذریعہ آپ نے بتا دیا ہے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ تجسس میں پڑے، معلوم کرنا شروع کیا کہ یہ لوگ فرض نمازوں کے بعد کیا کرتے ہیں، یہ بیٹھ کر کے کون سا ورد کر رہے ہیں، بیٹھ کر کے کیا ذکر کر رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا ہے کہ تم فرض نمازوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ذکر کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرو گے تو اللہ کے بندوں میں سے کوئی بھی نیکیوں میں تمہارا مقابلہ نہیں کر پائے گا، مگر یہ کہ کوئی آدمی یہی نیکی کرنا شروع کرے۔ مالدار صحابہ کب پیچھے رہنے والے تھے؟ جیسے ہی یہ بات سنی کہ یہ غریب اور مسکین صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے فرض نمازوں کے بعد یہ اوراد اور اذکار کر رہے ہیں اور ان کی بڑی فضیلت ہے، تو وہ کہاں پیچھے رہنے والے تھے؟ عمل کے جذبے سے وہ بھی سرشار تھے، اور دوسروں سے کمپٹیشن لینا اور دوسروں سے مقابلہ کرنا، نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھنے کا جذبہ ان کے اندر بھی بدرجہ اتم موجود تھا۔ انہوں نے بھی فرض نمازوں کے بعد بیٹھ کر کے یہ ذکر کرنا شروع کر دیا۔ فرض نمازوں کے بعد اب وہ بھی ذکر کرنے لگے، جو غریب اور مسکین صحابہ تھے وہ بھی کر رہے ہیں، جو مالدار صحابہ تھے وہ بھی کر رہے ہیں۔ اب پھر معاملہ برابری پہ آ گیا، پھر معاملہ وہیں پہ آ گیا کہ جو غریب صحابہ تھے، جو مسکین صحابہ تھے، اب ان کے سامنے پھر یہی مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم یہ ذکر و اذکار کر رہے ہیں اور یہ بھی ان ذکر و اذکار کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک اور چیز کیا ہے کہ ان کے پاس مال ہے، دولت ہے،
یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن ہم غریب مسکین ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتے۔ غریب صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، مالدار صحابہ یہ بھی اب ذکر و اذکار میں لگ گئے، فرض نمازوں کے بعد جو ذکر آپ نے ہمیں بتایا تھا وہ بھی کرنے لگے، اس طرح سے پھر ہم دونوں برابر ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، مال و دولت کی فراوانی اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق کہ بندہ زکوٰۃ نکالے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی خاص لطف اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ مال دے، دولت دے اور اس کے ساتھ نیکیوں میں خرچ کرنے کا جذبہ دے، حج اور عمرہ کرنے کی توفیق دے۔ محترم ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص لطف و کرم کے مظاہر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ انتظار کیجئے، کہیں نہ جائیے، ہم ابھی حاضر ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ علاج جسمانی ہو یا ذہنی، اس شخصیت کے تعلیمات سے جانیے جنہیں چنا گیا سارے عالم کے لیے۔ شفا طب نبوی کا خزانہ، ہر سنیچر رات 8:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھیں بیٹیاں، مان کر مصیبت اور نحوست زندہ درگور کر دی جاتی تھیں بیٹیاں۔ بیٹی راحت بنی اور بہن شفقت، بیوی سکون اور ماں کے قدموں میں جنت۔ آدم کی بیٹیاں، شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام، ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امیر آدمی کو عقل مند نہیں کہا، بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی کو عقل مند نہیں کہا، دنیا کے اندر ہر جگہ گھومتا اس کو عقل مند نہیں کہا۔ مسلمانوں سنو، غور سے سنو، جھونپڑی میں کیوں نہ رہتا ہو، وہ اپنے آخرت کو یاد کرتا ہو، آنے والی زندگی کو یاد کرتا ہو۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرهم للموت ذکرن، وہی عقل مند ہے جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہو۔ فکر آخرت، جانیے ہم سب کی حقیقی منزل، جہاں ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، آ رہا ہے بہت جلد، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے میں سب سے آگے۔ کوئی غیر مسلم تڑپ رہا ہو اور آپ کے خون دینے کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے، ضروری ہے کہ آپ یہ اجر کمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ آتنک واد کا ویرودھ، شیخ ارشد بشیر مدنی کے ساتھ، ہر منگل رات 9:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد پھر آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم کی بات چل رہی تھی اور بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص لطف و کرم میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مال و دولت سے نوازے اور ساتھ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی دے۔
حج اور عمرہ کرنے کی توفیق بھی دے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص لطف و کرم میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو وسیع اور کشادہ گھر دے، وسیع اور کشادہ گھر، ایسا گھر جس میں وہ سکون کے ساتھ رہ سکے۔ ہماری مراد اسراف اور فضول خرچی سے نہیں ہے، ہماری مراد ہے ایسا گھر جہاں وہ خود بھی اور اس کے بچے بھی سکون کے ساتھ رہ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، آپ کے جو فرمودات ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں گائیڈ لائن ملی ہے، گھر میں کس طرح سے رہنا چاہیے اور اس کے لیے گھر کتنا کشادہ ہونا چاہیے، اس کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ایسا کشادہ گھر ہو جس سے وہ مطمئن ہو سکے اور جہاں رہتے ہوئے وہ سکون محسوس کرے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے، بڑا خاص فضل ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اربع من السعادت، 4 چیزیں ہیں جو انسان کی سعادت کا سبب بنتے ہیں، جو انسان کے لیے خوشی کا سامان لاتے ہیں، خوشی کا سبب بنتے ہیں۔ اس میں سے ایک چیز آپ نے فرمائی المسکن الواسع، ایسا گھر جو اتنا کشادہ ہے کہ وہاں آدمی سکون سے زندگی گزار سکتا ہے، وہاں آدمی سکون سے رہ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ جب بچے 7 سال کی عمر کو ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب یہ بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو اگر نماز نہ پڑھیں فَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، تو نماز چھوڑنے پر ان کو ڈانٹ پلا سکتے ہو، انہیں سرزنش کر سکتے ہو، ضرورت پڑے تو مار بھی سکتے ہو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور بستر میں ان کو الگ کر دو۔ یہ بچے جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے، آپ کی یہ رہنمائی ہے، آپ کی طرف سے یہ گائیڈ لائن ہے، اور مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے، آپ کی امتی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آرڈر کو، آپ کے اس حکم کو فالو کرے، اپنی زندگی میں اسے نافذ کرے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ 7 سال کا ہو گیا، ہمارا بچہ اب 10 سال کا ہو گیا ہے، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، ان بچوں کو الگ الگ سلانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ان کے بستر الگ کر دو، الگ الگ بستر پر سلاؤ۔ ان کا مسجع عربی میں کہتے ہیں سونے کی جگہ، لیٹنے کی جگہ۔ جب ان کے بستر الگ الگ کرنے ہیں تو اس کی سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ ان کے رومز الگ الگ ہو جائیں، ان کے کمرے الگ الگ ہو جائیں۔ ایک کمرے میں ایک بچہ سو رہا ہے، دوسرے کمرے میں دوسرا بچہ سوئے گا۔ ایک کمرے میں شوہر اور بیوی رہ رہے ہیں، ایک کمرے میں ایک بچہ رہ رہا ہے، دوسرے کمرے میں دوسرا بچہ رہ رہا ہے، ایک کمرے میں ایک بچی رہ رہی ہے، دوسرے کمرے میں دوسری بچی رہ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنے کی سب سے بہتر شکل یہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس بہتر شکل کو اپنانے کے لیے گھر کا کشادہ ہونا ضروری ہے۔ گھر میں اگر رومز زیادہ نہیں ہوں گے، کمرے زیادہ نہیں ہوں گے، تو پھر بچوں کے لیے الگ الگ کمروں کی فراوانی ممکن نہیں ہوگی، ان کے لیے الگ الگ کمروں کا انتظام کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا، گھر اتنا کشادہ دیا کہ اس کشادہ گھر میں ہم اپنے بچوں کو الگ الگ کمرے میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ چیز آتی ہے، الگ الگ کمرے اگر مہیا کرنا ممکن نہیں ہے تو ہر ایک کے لیے الگ الگ چارپائی، الگ الگ بیڈ متعین کرنا ضروری ہے۔ کمرہ ایک ہے لیکن ایک بچے کے لیے ایک بیڈ، دوسرے بچے کے لیے دوسرا بیڈ۔ اب کمرہ اتنا کشادہ ہونا چاہیے کہ اس میں دونوں کے لیے الگ الگ بیڈ رکھنے کی گنجائش موجود ہو۔ یہ بستر الگ کرنے کی بات ہے۔ بیٹی ہے اس کا الگ بیڈ ہے، بیٹا ہے اس کا الگ بیڈ ہے، الگ الگ بیڈ پر دونوں سوتے ہیں، ان کے لیے الگ الگ بستر کا انتظام کرنا
یہ والدین کی ذمہ داری، اور والدین اپنی ذمہ داری کب یہ پورا کر سکتے ہیں؟ جب الگ الگ بیڈ کا انتظام کرنا ان کے لیے ممکن ہو، گھر اتنا کشادہ ہو، گھر میں اتنی جگہ ہے کہ ان کو الگ الگ سلایا جا سکتا ہو، الگ الگ ان کے سونے کا انتظام کیا جا سکتا ہو۔ تیسرے نمبر پر یہ شکل آتی ہے کہ اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ دونوں کے بیڈ الگ الگ ہوں، بستر الگ الگ ہوں، بیڈ الگ الگ ہے، الگ الگ بیڈ رکھ دیا، بیچ میں فاصلہ رکھ دیا، یہ ممکن نہیں ہے۔ گھر اور بھی چھوٹا ہے اور زمین پر ہم نے ان کے بستر لگا دیے ہیں، تب بھی ضروری ہے کہ دونوں کا بستر الگ الگ، دونوں کا بستر ایک نہیں ہو سکتا۔ ایک چادر اور ایک بستر میں دونوں نہیں سو سکتے، چاہے دونوں بیٹے ہوں، چاہے دونوں بیٹیاں ہوں۔ دو بیٹیاں بھی ایک بستر اور ایک چادر پہ نہیں سو سکتے، اور دو بیٹے بھی ایک بستر اور ایک چادر میں نہیں سو سکتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور ہدایت ہے۔ لیکن اگر گھر تنگ ہو تو اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس کی بہتر شکل اختیار کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی بڑا لطف ہے، بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کشادہ گھر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا گھر دے جس گھر میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اور اسلامی تعلیمات کا پالن کرتے ہوئے اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کی ضروریات کے لیے بھی سامان قرینے سے رکھ سکیں، سجا سکیں، جہاں ہم مہمانوں کا استقبال کر سکیں، جہاں ہم مہمانوں کے لیے کمرے کا انتظام کر سکیں، جہاں اگر کبھی مہمان آ جائیں تو ان کے لیے بھی سونے کا بندوبست ہو۔ بہت ضروری ہے یہ کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور ان چیزوں کا خیال رکھنے کے لیے گھر کا کشادہ ہونا ضروری ہے، گھر کا وسیع ہونا ضروری ہے، تو پھر انتظام کرنے والوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بڑا خاص کرم ہے، بڑا خاص فضل ہے، اس کا لطف ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے کشادہ گھر عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص لطف و کرم میں سے یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم دین سے نوازے، اللہ تعالیٰ علم دین کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء ربانی کا تذکرہ آتا رہتا ہے، عالم ربانی کا تذکرہ آتا رہتا ہے۔ بہت سے اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ عالم ربانی اس کو کہا جاتا ہے جس کو علم کے ساتھ عمل کی توفیق حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی بڑا کرم ہے، یہ بھی بڑا لطف ہے کہ اللہ تعالیٰ علم دے تو عمل کی توفیق بھی دے، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس علم تو ہے لیکن عمل کی توفیق سے خالی ہیں، عمل کی توفیق نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو عمل تو کرتے ہیں لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کا عمل صحیح نہیں ہوتا ہے۔ علم اور عمل کا یہ سنگم، علم اور عمل کا یہ امتزاج اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے، خاص مہربانی ہے، خاص لطف ہے۔ اسی لیے سلف کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جب یہ لوگ کوئی چیز پڑھتے تھے، کوئی علم حاصل کرتے تھے تو اس پر عمل کرتے تھے، بعد میں اور علم حاصل کرتے۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات آتی ہے، کہتے ہیں ہمارے پاس بہت سارا علم آ جائے، اس کے مقابلے میں ہم اس کے کہیں زیادہ محتاج ہیں کہ تھوڑا ادب ہمارے پاس آ جائے، یعنی اس علم پر عمل کرنے والے ہم بن جائیں۔ علم پر عمل کرنے والے بنیں گے تو علم کا ہمیں فائدہ ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے، بڑا خاص لطف ہے، بڑی خاص مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ عمل کی بھی توفیق دے دے۔ آفرین ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و عمل کی توفیق دے رکھی ہے، اور یہ خاص عنایت ان پر کر رکھی ہے کہ انہیں علم بھی دیا ہے اور انہیں عمل کی بھی توفیق دی ہے۔ علم و عمل کا یہ ملاپ، علم و عمل کا یہ سنگم آج بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ صحابہ کرام میں یہ چیز تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم 10 آیتیں سیکھ لیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ہم اس پر عمل بھی کرتے تھے، اور ہم آگے نہیں بڑھتے جب تک کہ ان 10 آیتوں کو اچھی طرح سمجھ نہیں لیتے، اس پر عمل نہیں کر لیتے۔ فَتَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ، تو ہم نے علم بھی سیکھا، عمل بھی سیکھا۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم ناظرین، آج کا ایپیسوڈ ہم اسی پر ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈیو کی گھڑی کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کریں، اس لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور ناموں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر۔ خوف، کیا سچ کیا جھوٹ، دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات 11:30 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے۔ آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امیر آدمی کو عقل مند نہیں کہا، بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی کو عقل مند نہیں کہا، دنیا کے اندر ہر جگہ گھومتا اس کو عقل مند نہیں کہا۔ مسلمانوں سنو، غور سے سنو، جھونپڑی میں کیوں نہ رہتا ہو، وہ اپنے آخرت کو یاد کرتا ہو، آنے والی زندگی کو یاد کرتا ہو۔ اللہ